السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے سورہ النساء ہے، آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 43 تک۔ آئیے سورہ النساء سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ۔ یہ دیکھیں من کل امتم، یہاں تا کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر انقلاب ہوگا یعنی تبدیلی ہوگی۔ ہم پچھلے میم کو اگلے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ یہ دیکھیں علی ہا کے اوپر کھڑی حرکات ہے اور اس میں چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم اسے 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ علی ہؤلاء شہیدا یومئذ یود الذین کفروا۔ یہ دیکھیں یومئذ، زا کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض۔ یہاں دیکھیں بہم الارض، یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ فعل مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں ضاد جو ہے ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا۔ یہ دیکھیں یا کے پر کھڑی حرکات ہے اور اس پہ چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم اسے 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى۔ یہ دیکھیں وانتم، یہاں پہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے سین آ رہا ہے۔ یاد رہے میم ساکن کے بعد جو ہے با اور میم کے علاوہ کوئی بھی ورڈز آتا ہے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے، تو ہم یہاں غنہ بالکل نہیں کریں گے۔ ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ۔ یا دیکھیں وَلَا جُنُبًا، با کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اظہار کریں گے، ہم اسے بنا غنّے کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا۔ یا دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ فعل مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ۔ یا دیکھیں وَإِن كُنتُم، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے میم مشدد والا حروف آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا۔ ہم پچھلے میم کو اگلے میم میں مدغم کریں گے اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ۔ یہ دیکھیں او جا، یا خالد سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ او جاء احد منکم من الغائط۔ یا دیکھیں احدم، دال کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور آگے دیکھیں من الغا، یہاں پہ خالد سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ احد منکم
من الغائط أو لامستم النساء. یہ دیکھیے او لامستم النساء، یہاں خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے. یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا. یہ دیکھیے ماء، یہاں خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے. یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا. یا دیکھیں صعیدن، دال کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے تو آ رہا ہے، اور تو جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم. یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر مطلب کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. ان اللہ کان عفوا غفورا. اور آگے دیکھیے کان عفوا، واو کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے غین آ رہا ہے، اور غین جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اظہار کریں گے، ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے. کیسے؟ ان اللہ کان عفوا غفورا. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.